اور پھر بتایا گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے قبل کچھ ایسی باتیں، کچھ ایسی عجیب چیزیں ظاہر ہو گئی، کچھ ایسے عجیب واقعات ظاہر ہو گئے جن سے عقل مند اور دانشمند انسان سمجھ جانے لگا کہ کچھ بڑا ہونے والا ہے۔ انہی واقعات میں سے ایک واقعہ فیل ہے، جس کو پچھلے جمعہ میں نے آپ کے سامنے بھی تفصیل بیان فرمایا۔ کس طریقے سے ابرہہ نے کعبہ کو منہدم کرنے کا ارادہ کیا، کس طریقے سے وہ پھر وہاں سے نکلا اور ایک جگہ مقیم ہوا، اور کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پرندوں کے ذریعے بیت اللہ کی حفاظت فرمائی، اور ابرہہ کو کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے درس عبرت بنایا، اس کو پچھلے ہفتے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ بالآخر جب وہ وقت آ گیا جس کے لیے سورج صدیوں سے طلوع اور غروب ہو رہا تھا، جس کے لیے 1,00,000 سے زائد انبیاء نے اپنے قوموں کو خوشخبری دی، جس کے لیے ستارے، جس کے لیے سورج اور چاند ٹکٹکی باندھے ہوئے تھے، جس کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے در کعبہ پر دعا مانگی تھی، جس کی آخری خوشخبری حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو 771 سال پہلے دی کہ رسول مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، کہ میرے بعد ایک رسول آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا، تم اس کی اتباع کرنا۔ جب وہ وقت آ گیا، واقع فیل سے 50 یا 55 روز بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بتاریخ 8 یا 9 ربیع الاول بمطابق 12 اپریل سن 571 عیسوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوتی ہے۔ حضرت آمنہ کے لخت جگر کی ولادت ہوتی ہے، حضرت عبداللہ کے نور نظر کی ولادت ہوتی ہے۔ جب وہ دنیا میں تشریف لاتے ہیں، وہ یتیم ہو کر دنیا میں آتے ہیں تاکہ یتیموں کا درد آپ کے سینے کے اندر آ جائے۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، تاکہ یتیم کی سوچ کیا ہوتی ہے اس کو آپ محسوس کریں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آتے ہیں، آپ کی ولادت سے 3 ماہ قبل آپ کے والد اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، اس دنیا کو الوداع کہتے ہیں۔ کس طریقے سے وہ اس دنیا سے الوداع ہوتے ہیں، اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں؟ ایک مرتبہ جب وہ تجارتی قافلے کے ساتھ شام روانہ ہوتے ہیں، واپسی میں جب مدینہ پہنچتے ہیں، مدینہ میں آپ کا نانیحال ہوتا ہے، وہاں آپ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے اور اپنے نانیحال میں ہی ٹھہر جاتے ہیں، اور وہیں اس بیماری میں وہ انتقال فرماتے ہیں۔ اور یہاں شام کا قافلہ جب واپس مکہ پہنچتا ہے، سارے لوگ باہر تشریف لاتے ہیں تاکہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ملاقات کرے، ان کا استقبال کریں۔ تو حضرت عبد المطلب جو آپ کے دادا ہے وہ بھی باہر نکلتے ہیں، اپنے نور نظر کو تلاش کرتے ہیں، لیکن عبداللہ کہیں نظر نہیں آ رہے ہیں۔ حضرت آمنہ باہر نکلتی ہے، وہ راہ تختی کی تختی رہ گئی، لیکن حضرت عبداللہ کہیں نظر نہیں آتے ہیں۔ حضرت عبد المطلب لوگوں سے پوچھتے ہیں کیا معاملہ ہوا، میرے لگتے جگر اور میرے نور نظر کہاں ہے، وہ آپ کے ساتھ کیوں نہیں؟ حالانکہ وہ آپ ہی کے ساتھ تو گئے تھے، لیکن آپ کے ساتھ واپس کیوں نہیں آئے ہیں؟ تو لوگوں نے کہا ان کی طبیعت بہت زیادہ ناساز ہو گئی تھی، ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے واپسی میں وہ مدینہ ہی میں ٹھہرے، اپنے نانیحال میں ٹھہرے، تاکہ جب ان کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی تب وہ واپس مکہ آ جائے۔ لیکن عبد المطلب نے جب یہ سنا، ان سے رہا نہیں گیا، انہیں اپنے بیٹے حارث کو حکم کیا کہ جاؤ اور جلدی جلدی مدینہ پہنچو اور وہاں معاملے کی خبر لے لو کہ کس طریقے سے عبداللہ وہاں ٹھہرے ہیں اور کیوں ٹھہرے ہیں، کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے، وہاں کیوں ٹھہرے ہیں، کیا بہت زیادہ بیمار ہے؟ لیکن ان کو معلوم نہیں تھا حضرت عبداللہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ جب ان کو خبر ملتی ہے، حضرت آمنہ کو خبر ملتی ہے جو آپ کی والدہ ہے، حضرت عبداللہ آپ کے والد ہے، والد کی طرف سے آپ کا نسب محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ، اور آپ کی والدہ کا نام آمنہ بنت وہب۔ آپ کی والدہ کو جب پتہ چلتا ہے عبداللہ اس دنیا میں نہیں رہے، وہ اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے،
تو وہ اس وقت ایک درد مندانہ انداز میں ایک مرثیہ لکھتے ہیں جس کو تاریخ کی کتابوں نے آج بھی محفوظ رکھا ہے. ایک درد مندانہ مرثیہ لکھتے ہیں. ایک عورت جب امید سے ہوتی ہے، اس کے شکم میں بچہ یا بچی ہوتی ہے، تو سب سے بڑا سہارا اور سب سے بڑے سہارے کی امید وہ شوہر کی امید ہوتی ہے. لیکن جب وہ شوہر اس دنیا میں نہ رہے، اس وقت اس عورت پر کیا گزرتی ہے وہی عورت جان سکتی ہے. حضرت آمینہ کو جب خبر ملتی ہے حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ اس دنیا میں نہیں رہے، تو بہت درد مندانہ انداز میں ایک مرثیہ لکھتے ہیں جس کو تاریخ نے آج بھی محفوظ رکھا ہے. البدایہ والنہایہ میں پورا یہ قصہ بھی تفصیل بیان کیا گیا ہے. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتے ہیں، حضرت آمینہ فرماتی ہے کہ آپ کی ولادت سے قبل کچھ ایسے خواب میں دیکھتی تھی، کچھ ایسی عجیب باتیں میں دیکھتی تھی جن سے مجھے اندازہ ہوتا تھا میرے اس بیٹے کی بہت اونچی شان ہوگی، میرے اس بیٹے کی بہت اونچی شان ہوگی. یہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے جو میرے شکم میں ہے. پیدائش کے وقت ایسی عجیب باتیں حضرت آمینہ کے سامنے آتی ہے، ایسی حیران کن باتیں سامنے آتی ہے کہ حضرت آمینہ حیران اور ششدر رہ جاتی ہے. ماں جب امید سے ہوتی ہے، جب حمل سے ہوتی ہے، جب ماں کے پیٹ میں، ماں کے شکم میں بچہ ہوتا ہے، اس وقت ان کو کتنی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. بار بار متلی آتی ہے، بخار ہوتا ہے. لیکن جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آمینہ کے پیٹ میں ہوتے ہیں، حضرت آمینہ کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے، کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے، نہ متلی آتی ہے، نہ بخار ہوتا ہے. بالکل سکون کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں، کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے. لیکن جب بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے کے ساتھ بچے کے ساتھ کچھ گندگی بھی نکلتی ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسا سوچنا بھی گناہ ہے کہ آپ کے ساتھ کچھ گندگی نکلی ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آتے ہیں، کس طریقے سے آتے ہیں؟ آپ کے ہاتھ، آپ کی پیشانی زمین پہ ہے، پیشانی اور ہاتھ زمین پہ رکھے ہوئے دنیا میں آ جاتے ہیں. حضرت آمینہ فرماتی ہے جب آپ پیدا ہوتے ہیں، جس کمرے میں پیدا ہوتے ہیں وہ کمرہ نور سے منور ہو جاتا ہے، پورا کمرہ اس نور سے روشن ہو جاتا ہے. اور میں ایک نور کو دیکھتی ہوں، اس نور سے ملک شام منور ہو جاتا ہے، ملک شام روشن ہو جاتا ہے. اور بطور خاص ملک شام میں جو بصرہ کا محل ہے وہ منور ہو جاتا ہے، وہ روشن ہو جاتا ہے، وہ چمکتا ہے. اور اس واقعہ کی حقیقت یہ بنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں جب عرب سے باہر اسلام نکلا، اسلام کی تعلیمات نکلی، سب سے پہلے ملک شام میں پہنچی. اور ملک شام میں بھی بطور خاص بصرہ کے شہر میں پہنچی. سب سے پہلے اسلامی تعلیمات بصرہ کے شہر تک پہنچی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیدائش ہوتی ہے، ایوان کسریٰ میں ایسا زلزلہ آتا ہے کہ جس زلزلے کی وجہ سے 12 کنکرے گر جاتے ہیں، اس محل کے 12 کنکرے گر جاتے ہیں. دائیں بائیں کہیں بھی زلزلہ نہیں، بلکہ محل ہی میں زلزلہ ہوتا ہے. بادشاہ حیران اور پریشان ہو جاتا ہے کہ محل ہی میں کیوں زلزلہ ہو گیا. اور پھر جب اس کو خبر ملتی ہے، اس کو یہ خبر پہنچتی ہے جو آتش کدہ محل میں 100 سال بلکہ 1000 سال سے روشن تھا، جلا ہوا تھا، وہ اس زلزلے کی وجہ سے بجھ گیا. اور زیادہ پریشان ہو جاتا ہے، اور زیادہ حیران ہو جاتا ہے کہ جو آتش کدہ 100 سال 1000 سال تک کبھی بجھا نہیں تھا لیکن آج بجھ گیا ہے، کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے. لیکن یہاں سے اس کا ایک قریبی وزیر اس کو خبر دیتا ہے کہ میں نے آج رات بہت ڈراؤنی خواب دیکھا ہے، عجیب خواب دیکھا ہے، عجیب و غریب خواب دیکھا ہے جس کی تعبیر بہت بری ہو سکتی ہے. ایسا خواب میں نے دیکھا ہے. اور جب وہ خواب اس کو سناتا ہے وہ ہکا بکا رہ جاتا ہے. آخر ہو کیا گیا؟ اسی رات 14 کنکرے بھی گر گئے، اسی رات آتش کدہ بھی بجھ گیا، اور اسی رات یہ وزیر خواب بھی دیکھ رہا ہے. وہ حیران ہو گیا. ایک بندے کو ایک بڑے پادری کے پاس بھیجتا ہے، اس خواب کی تعبیر معلوم کر کے آؤ. جب وہ پادری کے پاس پہنچتا ہے، پادری سے تعبیر معلوم کرتا ہے. پادری کہتا ہے کہ اب شرک ختم ہونے والا ہے، اب شرک مٹ جانے والا ہے. یہاں اس رات ایسے بچے کی پیدائش ہوئی ہے، ایسے بچے کی ولادت ہوئی ہے جس بچے کے انتظار میں زمین کا ذرہ ذرہ تھا، جس بچے کے انتظار میں سورج اور چاند تھا، جس بچے کے انتظار میں پوری کائنات تھی. ہر ایک چیز اس کے انتظار میں تھی، ہر ایک چیز اس شخص کے انتظار میں تھی. اس شخص کی ولادت ہوئی ہے، اس بچے کی پیدائش
پیدائش ہوئی ہے، اب شرک مٹ جائے گا، اب عدل و انصاف کا پیکر ہوگا، عدل و انصاف کا بول بالا ہوگا، اب ظلمت چھٹ جائے گی، اب تاریکی چھٹ جائے گی، اب اندھیرا پن چھٹ جائے گا، اب روشنی ہی روشنی ہوگی، اب توحید کے نور سے پوری دنیا جگمگائے گی، پوری دنیا مہکے گی، اب یہ شرک مٹ جائے گا، اب یہ بدعت اور تمام رسومات مٹ جائے گی، اب وہ بچہ پیدا ہوا ہے۔ اور ایرانی بادشاہت ان 14 کنکنوں کی گنتیوں کے مطابق ان کی بادشاہت 14 بادشاہوں تک رہے گی، پھر ایرانی بادشاہت ختم ہو جائے گی، پھر دین اسلام میں پھر اسلامی حکومت ایران میں آ جائے گی۔ بادشاہ مطمئن ہو گیا، اس نے سوچا کہ 40 بادشاہوں کے گزرنے میں ایک زمانہ لگے گا، کہ 40 بادشاہتیں گزر جائیں گی، لیکن 4 سال میں ہی 10 بادشاہتیں گزر گئی، 4 سال میں 10 بادشاہتیں گزر گئی۔ 4 سال کے بعد پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 14 کی 14 بادشاہتیں گر گئی اور وہ مٹ گئی، اور وہاں اسلام کا بول بالا ہوا، وہاں اسلامی حکومت قائم ہوئی۔ جب حضرت عبد المطلب کو یہ خبر ملتی ہے کہ آپ کے گھر میں پوتا پیدا ہوا ہے، آپ کے گھر میں حسین اور جمیل بچہ پیدا ہوا ہے، حضرت عبد المطلب جو آپ کے دادا ہے فوراً گھر کی طرف دوڑتے ہیں، بچے کو گود میں لیتے ہیں اور آپ کے ساتھ پیار کرتے ہیں، پھر آپ کو طواف کے لیے مکہ کے سامنے لیتے ہیں، بیت اللہ کے سامنے لیتے ہیں، آپ کا طواف کراتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں، بلند آواز سے کہتے ہیں، اونچی آواز سے کہتے ہیں، یہ میرا بیٹا، یہ میرا پوتا ہے، اس کی ایک عجیب شان ہوگی، اس کی ایک اونچی شان ہوگی، یہ بلند و بالا مقام والا بچہ ہوگا، یہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے۔ اور وہاں اس دور میں تاریخی روایت کے مطابق باہر سے آیا ہوا ایک یہودی عالم تھا، بہت زبردست عالم تھا، یہودی کتابوں کا جاننے والا تھا۔ اس نے صبح کے وقت لوگوں سے پوچھا، رات کو بچہ کس کے یہاں ہوا ہے؟ لوگوں نے کہا کسی کے یہاں بچہ پیدا نہیں ہوا ہے۔ اس نے کہا نہیں، کسی کے یہاں بچہ پیدا ہوا ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی کے یہاں بچہ پیدا نہ ہوا ہو۔ لوگوں نے معلوم کر کے بتایا، کہا حضرت عبد المطلب کے متوفی بیٹے حضرت عبداللہ کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے۔ اس نے کہا مجھے جلدی سے اس کے پاس لے کر جاؤ۔ جب وہ اس کے پاس پہنچا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہے، رحمت عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہے۔ جب دیکھا، غور سے دیکھا، اچھے سے اس کو دیکھا تو گشی کھا کر نیچے گر گیا، اور جب تھوڑی دیر کے بعد اٹھ گیا، پھر کہا اے قریشیو، یہ نبی ہے، یہ آخری نبی ہے جس کا ہم بہت پہلے سے انتظار کر رہے تھے۔ اسرائیلیوں کا ستارہ مٹ گیا ہے، یہ اسرائیل میں آنا تھا، اس کو اسرائیل میں آنا تھا، لیکن اب یہ اسرائیل میں نہیں آیا، یہ نعمت اب تم کو مل گئی، اے قریشیو اس کی قدر کر لینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، عجیب چیزیں ظاہر ہو گئی۔ ابو لہب جس کے بارے میں یہ آتا ہے تبت یدا ابو لہب و تب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، قرآن اس کے لیے بد دعا کرتا ہے۔ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی تعلیم دینا اور اسلام کی تبلیغ شروع کر دی، اس وقت ابو لہب نے آپ کو ستانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، ہر وقت آپ کو ستاتا تھا، ہر وقت آپ کو پریشان کرتا تھا۔ اور آپ کی بیوی وامرأتہ حمالۃ الحطب، جو آپ کے ایندھن کو قیامت کے دن اور جہنم میں اٹھائے گی، وہ بھی آپ کو بہت زیادہ پریشان کرتی تھی، بہت زیادہ تنگ کرتی تھی، وہ بھی آپ کو طرح طرح کی پریشانیوں میں مبتلا کرتی تھی۔ وہ ابو لہب جب اس کے پاس یہ خبر ملتی ہے، حضرت صوبیہ، بعض مورخین فرماتے ہیں انہیں اسلام قبول کیا اور یہ صحابیہ ہے، اس اعتبار سے ہم رضی اللہ عنہا کہیں گے۔ حضرت صوبیہ جو باندھی تھی، اس وقت ابو لہب کو یہ خبر دیتے ہیں۔ ابو لہب کو خبر دینے کے بعد ابو لہب کہتا ہے، انگلی سے اشارہ کرتا ہے، اے صوبیہ، تو نے مجھے ایسی چیز کی خبر دی ہے، ایسی عظیم چیز کی خبر دی ہے، تو نے مجھے ایسی چیز کی خبر دی ہے جس کی خوشی میں میں تجھ کو آزاد کرتا ہوں، میں تجھ کو آزاد کرتا ہوں۔ صوبیہ نے کیا خبر دی تھی؟ صوبیہ نے یہ خبر دی تھی کہ آپ کے یہاں بھتیجا ہوا ہے، حضرت عبداللہ کے گھر میں بیٹا ہوا ہے، حسین و جمیل بیٹا ہوا ہے، جس کی عجیب شان ہے، جس کی اونچی شان ہوگی، ایسا بیٹا عبداللہ کے گھر میں ہوا ہے۔ اس خوشخبری کے سننے کے موقع میں اس وقت ابو لہب اپنی باندی کو آزاد کرتا ہے، انگلی سے اشارہ کرتا ہے، اے صوبیہ تو آزاد ہوگی، اس خوشخبری کے دینے کی وجہ سے آپ آزاد ہوگی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتے ہیں، سب سے پہلے اپنی ماں آمنہ کا دودھ پیتے ہیں، اس کے بعد حضرت صوبیہ جو باندی آزاد کردہ باندی تھی، ابو لہب کی باندی تھی، اس کا دودھ پیتی ہے،
اس کے بعد مکہ کا یہ رواج تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پیدا کیا گیا تھا جہاں یہ رواج تھا، وہاں امیر سے امیر لوگ، اونچے گھرانے کے لوگ بھی اپنے بچوں کو دیہاتوں میں بیچتے تھے، گاؤں میں بیچتے تھے، تاکہ دیہاتوں کی زبان فصیح و بلیغ تھی، تاکہ وہ زبان کو اچھے سے سیکھے، تاکہ فصیح و بلیغ زبان کو سیکھے۔ وہاں کی آب و ہوا بھی اچھی تھی، تاکہ اچھی آب و ہوا میں رہے، ان کی اچھی تہذیب سیکھے۔ وہاں کی تہذیب بھی اچھی تھی تاکہ یہ تہذیب ان کے رگوں کے اندر سرایت کر جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بنو سعد قبیلے میں بھیجا گیا دودھ پینے کے لیے، پھر حلیمہ سعدیہ نے ان کو دودھ پلایا، 4 سال تک انہوں نے وہاں رکھا۔ کیا قصہ ہوا؟ قبیلہ بنو سعد مکہ سے دور 150 کلومیٹر کے فاصلے پر 2 پہاڑوں کے درمیان ایک پہاڑ کی چوٹی میں ایک گاؤں آتا ہے۔ اس گاؤں میں قبیلہ بنو سعد کا ایک قبیلہ رہتا ہے۔ وہاں کی عورتیں آئی تاکہ بچوں کو لے جائے، مکہ میں امیر لوگ ہوتے تھے، ان کے بچوں کو لے جائے، ان کو دودھ پلائے، پھر ان کو کچھ اجرت مل جائے۔ وہاں کے لوگ آئے تو ان کے ساتھ حضرت حلیمہ سعدیہ ان کے ہمراہ ہوگی، ان کے ساتھ ہوگی، وہ بھی آئی۔ تمام عورتوں نے بچے لیے اور اونچے گھرانے کے بچے لیے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کو یہ خوش قسمت بچہ نصیب ہونا تھا، ان کو کوئی امیر گھر کا بچہ نہیں ملا۔ وہاں بنو سعد قبیلے کا یہ حال تھا، قحط سالی کا عالم تھا، گرمی کا عالم تھا، مالی اعتبار سے ان کی حالت بہت کمتر تھی۔ ایسی حالت تھی کہ مالی اعتبار سے وہ بہت لاغر ہو چکے تھے، ان کے مویشی لاغر ہو گئے تھے، کیونکہ کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ وہ اس امید سے آئی تھی میں وہاں سے بچے کو لوں گا، اس بچے کی وجہ سے مجھے کچھ اجرت ملے گی، کچھ اجرت کی وجہ سے میں اپنے پیٹ کو بھی پالوں گی اور بچے کو بھی پالوں گی۔ جب حلیمہ سعدیہ مکہ پہنچتی ہے، مکہ میں آتی ہے، اس کو کوئی بچہ نہیں ملتا ہے۔ آخرکار اپنے شوہر حارث بن عبد العزیٰ کو کہتی ہے ہم اسی یتیم بچے کو لیتے ہیں۔ وہ یتیم بچہ ہے، امید تو کچھ نہیں ہے کہ کچھ مل جائے، اگرچہ ان کے دادا عبد المطلب مکہ کے سردار تھے، لیکن مالی اعتبار سے ان کی حالت بھی کوئی اچھی نہیں تھی، ان کی حالت بھی بہت کمتر تھی، بہت بری حالت تھی مالی اعتبار سے ان کی بھی، وہاں سے بھی کچھ امید نہیں ہے۔ لیکن اس بچے کو لے جاتے ہیں، خالی ہاتھ جانے کے بجائے اسی بچے کو لے لیتے ہیں۔ لیکن یہ قسمت ان کو کیا معلوم، یہ قسمت حضرت حلیمہ سعدیہ کو حاصل ہونی تھی۔ جب حلیمہ سعدیہ وہاں پہنچتی ہے بچے کے پاس، اس کو لے جاتی ہے۔ ان کے پاس ایک ایسی اونٹنی تھی جو بہت لاغر تھی، دبلی تھی، جس کے اوپر سوار ہو کر وہ بہت عرصے کے بعد منزل تک پہنچاتی تھی، اور وہاں اس کی جو سہیلیاں تھی، اس کے ساتھ جو دوسری ہمسر عورتیں تھی، وہ ان کو تانا دیتی تھی، اے حلیمہ تو کب اپنی منزل کو پہنچے گی، تو کب اپنے مقصود کو پہنچے گی، یہ تیری اونٹنی ہے، یہ تو چل ہی نہیں سکتی ہے۔ لیکن جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو بچے کی حالت میں تھے اس اونٹنی پر سوار ہوتے ہیں، وہ اونٹنی دوڑنے لگتی ہے، اور ایسے دوڑتی ہے جو اس کی سہیلیاں بہت پہلے نکل گئی تھی ان کو بھی پیچھے چھوڑتی ہے۔ وہی عورتیں جو پہلے تانا دیتی تھی وہ کہنے لگی اے حلیمہ سعدیہ کیا تو نے سواری کو بدل لیا ہے؟ حلیمہ سعدیہ نے کہا سواری نہیں بدلی ہے بلکہ سوار بدلا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار بنے ہیں، اس وجہ سے اونٹنی دوڑ رہی ہے۔ عجیب برکتوں کا ظہور دیکھتے ہیں، عجیب رحمتوں کا ظہور دیکھتے ہیں، عجیب چیزوں کا ظہور دیکھتے ہیں۔ پھر کیا ہوا، کس طریقے سے کیا برکتیں انہوں نے دیکھی، اور جس اونٹنی کے تھنوں میں بالکل بھی دودھ نہیں تھا، اس اونٹنی کے تھن کس طریقے سے دودھ سے بھر گئے، اور حضرت حلیمہ سعدیہ ان کا خود ایک بیٹا 1 سال یا کچھ مہینوں کا تھا، ان حضرت حلیمہ سعدیہ کی چھاتیاں بھی کس طریقے سے دودھ سے بھر گئی، انشاءاللہ اس کو اگلے ہفتے بیان کروں گا۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔